اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، تعالیٰ نے دن عصر کے بعد پیدا فرمایا اور آپ کو عدیم الارض یعنی ظاہری زمین کی ایک مٹھی مٹی سے پیدا فرمایا، اس لیے آپ کو آدم کہتے ہیں، اور آپ کی اولاد کو آدمی یعنی آدم والا کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا مبارک خمیر جس مٹی سے تیار ہوا، اس سے بچ جانے والی مٹی شریف سے کھجور کا درخت بنایا گیا، جیسا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بیان ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھجور کا احترام کرو کیونکہ یہ تمہارے والد مٹی سے پیدا کی گئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ کھجور، انار اور انگور کو حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے مٹی سے پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کا واقعہ بیان کریں تو آپ کی پیدائش کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر لاؤ۔ باحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کی بلندی سے فوراً اس زمین پر آئے، اب جہاں خانہ کعبہ موجود ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جاؤ زمین سے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر لاؤ، تو ناظرین، جہاں خانہ کعبہ آج موجود ہے اس جگہ سے مٹی اٹھانی چاہیے، تو زمین نے اس کا سبب پوچھا۔ آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ اس پر زمین کہنے لگی، اے جبریل، خدا کے واسطے مجھ سے خاک مت لے، خدا کے واسطے مجھ سے خاک مت لے کے اس سے خلیفہ پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی اور گناہ گار ہوگی اور اسی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوگی۔ میں مسکین خاک پا ہوں، اللہ کے عذاب کی طاقت نہیں رکھتی ہوں۔ اللہ کا واسطہ سن کر حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی لیے بغیر واپس لوٹ آئے اور عرض کی، یا اللہ، زمین نے تیری پناہ مانگی تو میں تیرے نام، پاک نام اور تیری عزت کا ادب کرتے ہوئے واپس آ گیا اور اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تو انہوں نے بھی اسے پناہ دے دی اور بارگاہ الہی میں وہی عرض کی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی تھی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا تو وہ بھی اسی طرح مٹی اٹھا کر بغیر واپس آ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو بھیجا۔ جب زمین نے ان سے پناہ مانگی تو انہوں نے فرمایا، میں اس بات سے اللہ پاک کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس کے حکم کے بغیر واپس چلا جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے زمین سے مٹی لے لی تو اللہ تعالیٰ نے روح قبض کرنے کا کام بھی انہی کے ذمے لگایا کہ تم نے ہی اس مٹی کو زمین سے الگ کیا ہے اور تم ہی اس کو ملانا، اور ان کا نام ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت بی بی حوا کو پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف دست محبت بڑھانے کا ارادہ کیا تو فرشتوں نے عرض کی، اے آدم علیہ السلام، ٹھہر جائیں، پہلے ان کا حق مہر ادا کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان کا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے عرض کی، ان کا حق مہر یہ ہے کہ آپ ہمارے سردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 3 یا 10 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے آپ علیہ السلام کا حضرت بی بی حوا سے نکاح ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی کا 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے واضح کر دی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے اللہ پاک، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد علیہ السلام کو دے دو۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 2 فرزند عطا کیے، حابیل اور قابیل۔ ناظرین، شیطان کے وسوسے سے حسد اور نفرت نے جب قابیل کے ہاتھوں سے حابیل کو قتل کروایا تو حضرت آدم علیہ السلام
اندر سے ٹوٹ گئے۔ بار بار اللہ کے دربار میں دعا مانگنے لگے تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، اے آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء اور اولیاء زمین تک پہنچیں گے۔ اس کا نام شیت رکھنا۔ شیت کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا ہوا تحفہ، اور یوں اللہ نے آدم کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ لیکن جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا دل کر رہا ہے۔ آپ رضی اللہ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈنے لگے، لیکن اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، اے بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بابا آدم علیہ السلام کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا چند دنوں کے مہمان ہیں۔ آپ کے تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک پہنچے اور تو آدم علیہ السلام بستر بیماری پر اللہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئیں۔ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا، مجھ سے دور ہٹ جائے۔ ایک مرتبہ پہلے بھی آپ کی وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، اور آج اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے کے درمیان حائل نہ ہو۔ پھر آپ نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے، ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نیک بندے۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی عمر کے 40 سال آپ کے پوتے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے جائے۔ بس حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی۔ آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم پر لگائی گئی۔ پھر آپ کی نماز جنازہ فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کی تدفین کی، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو اس کے جسم کو ایسی تدفین کی جائے۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پر اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر بہت سے اختلافات ہیں۔ کچھ مورخین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین سری لنکا کے، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قبیس، اور کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک مسجد خریف کے صحن یا اندر۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت آ پہنچا تو آپ کے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیت علیہ السلام سے کہنے لگے، اے میری جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا۔ اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک زندہ نہ رہو تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو بھی ساتھ رکھا تھا، اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کی جہاں انہوں نے اپنی قبر بنائی۔